of Sarkar Alampana Waris Pak Rahmatullahi Ta'ala alayhi. میں بولوں محمد؟ جی حضرت. آج حضور وارث پاک کا وصال کا عرس چالو ہے، دیوا شریف میں شروع ہے، اور 4:13 پر انشاءاللہ قل ہوگا حضور وارث پاک کا. یہ آپ کے وصال کو 115 سال ہو گیا. سن 1905 میں آپ کا وصال ہوا اور 1819 میں آپ دنیا میں تشریف لائے، رمضان شریف کی چاند رات کو. اور چاند رات کو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا. دیوا شریف کے قرب و جوار میں چاند نہیں دکھا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اگر وہ سید صاحب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جا کے آپ پتہ لگائیں کہ کیا اس نے سحری کے بعد سے دودھ پیا ہے. تو لوگوں نے جب جا کے پوچھا کہ کیا پیدا ہونے والے بچے نے سحری کے بعد سے دودھ پیا ہے، تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ نہیں، سحری کے بعد سے بچے نے دودھ نہیں پیا. مطلب پیدا ہوتے ہی حضور وارث پاک نے روزے شروع کر دیے. پورا رمضان سحری سے لے کے افطاری تک آپ نے دودھ نہیں پیا. اور جب تھوڑے اب رمضان، پھر شوال، پھر ذی-قعدہ، ذی الحجہ، پھر محرم، 3-4 مہینے کے بعد پھر محرم میں بھی آپ نے پہلی محرم سے لے کر کے اور عاشورے تک روزے سے رہے. 10 محرم کی 10 دن تک آپ نے روزے سے گزارے. تو اس طرح سے آپ کا بچپنا شروع ہوا. اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے قریب 750-800 سال پہلے حضرت محمود غزنوی اول فاتح ہندوستان، انہوں نے جب ہندوستان فتح کیا، سومنات فتح کیا، اس کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو ہندوستان گھومنے کے لیے بلایا. تو ان کا گزر دیوا شریف کے جنگل میں ہوا، حضور وارث پاک کے پیدا ہونے سے تقریباً 800 سال پہلے. تو جب وہ جو دیوا شریف میں کچھ بھی نہیں تھا، 800 سال پہلے جنگل تھا، تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، جو گروپ میں جو لوگ ساتھ میں تھے، ان سے فرمایا کہ اپنے چپل اور جوتے اتار لو، ہاتھ میں لے لو. تو لوگوں نے کہا حضور یہاں تو کوئی گاؤں بھی نہیں ہے، کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، آپ کس کا احترام کر رہے ہیں؟ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عنقریب یہاں سے آفتاب فخر طلوع ہوگا اور اس کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں، اس کی ٹھنڈک میں محسوس کر رہا ہوں. تو اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے، حضرت سید عبدالرزاق شاہ بانسوی رحمۃ اللہ علیہ قطب زمانہ تھے، وہ دیوا شریف کی طرف منہ کر کے اکثر دعا فرماتے، دعا مانگتے تھے. لوگوں نے، مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ ایک ہی سمت کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک ہی طرف منہ کر کے آپ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہماری 5ویں پشت میں ایک آفتاب فخر طلوع ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا شہرہ پورے عالم میں ہوگا، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اس کا ڈنکا بجے گا، اور وہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق سے فیضیاب ہوگی. ایسے ہی حضرت سرکار وارث پاک کے دادا پیر حضرت شاہ نجات اللہ سخی، وہ بھی حضور وارث پاک کے دیوا شریف کی طرف منہ کر کے اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے تھے، گہری سانس لیتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ اتنی گہری سانسیں لیتے ہیں؟ حضرت شاہ نجات اللہ سخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس جانب سے بہت ایک خوشبو اور ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، جو ہماری ہی نسل سے ایک ولی ہوگا، ایک فقیر ہوگا، جو پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا، پورے عالم میں اس کا ڈنکا بجے گا. اس طرح سے ہزاروں اولیاء اللہ نے آپ کے آنے کے پہلے آپ کے آنے کی پیشن گوئی کری، بھوشیہ واڑی کی. اور پھر جب سرکار وارث پاک تھوڑے بڑے ہوئے، مطلب 2 سال کے، تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے. پھر تھوڑے دن کے بعد آپ کی والدہ کا پردہ ہو گیا، تو جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے پالا، پھر بعد میں آپ کے چاچا نے پالا. ایسے ہی حضور وارث پاک کو آپ کی دادی جان نے پال پوس کر کے بڑا کیا، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت میں مطلب ذرا بھی کوتاہی نہیں برتی. اور سرکار وارث پاک کی ایک ہی بہن تھی، اور وہ حضرت پیر سید خادم علی شاہ چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ، لکھنؤ میں ان کا آستانہ، ان کے مزار شریف ہے. اسی مہینے کی 14 صفر کو ان کا عرس ہوگا.
تو ان کے پاس لے جا اپنی بہن کے ہاتھ تشریف لے گئے، ان کی بہن لے کے چلی گئی اور آپ کی تربیت حضرت سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرنا شروع کی، اور 14 سال کی آپ کی عمر تھی کہ حضور سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور سرکار وائس پاک کو سجادہ نشین منتخب کر دیا گیا، وہاں کا گدی نشین منتخب کر دیا گیا۔ لیکن حضور وائس پاک کو پہلے سے ہی بچپن سے دنیا کی کوئی چیز سے لگاؤ نہیں تھا، تو جبہ اور دستار جو تھا، ایک آپ کے بچپن کے دوست تھے گھسیٹے میاں، تو وہ بھی ساتھ میں تھے، تو عرض کیا کہ حضور کباب کھانے کو جی چاہتا ہے، تو سرکار وائس پاک نے ان کو لیا اور ایک ٹنڈے کباب والے ہیں ان کے یہاں لے کے گئے اور ان کو کباب کھلا دیا۔ جب اس نے پیسے مانگے تو سرکار نے اپنا جبہ اور دستار اس کو اتار کر کے دے دیا۔ تو جبہ دستار کی بھی کوئی قدر نہیں کی، اس لیے کہ فقیر صرف لباس سے نہیں ہوتا، فقیری لباس میں پوشیدہ نہیں ہے، فقیری اندر کی چیز ہے، واہ عشق واہ، اندر کی چیز سبحان ہے، اللہ اور سبحان سرکار وائس پاک کی پیدائشی طور پر آپ کے اوپر عشق کا غلبہ تھا، ہر وقت آپ کی آنکھیں سرخ رہتی تھی اور منہ سے جو ہے وہ کبھی کبھی جھاگ بہا کرتا تھا، منہ سے جو ہے وہ جھاگ بہا کرتا تھا، ہر وقت آپ بالکل نشے میں رہتے تھے، ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ ڈائریکٹ پروردگار عالم سے ان کا کنیکشن ہے، اور اس عشق کے نشے میں اتنا وہ سرشار ہیں کہ دنیا مافیہ کی ان کو خبر نہیں۔ جو 14 سال کی عمر میں آپ وہاں سے جب آپ کے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا، کوئی ظاہر میں تو آپ کا کوئی نہیں بچا، تو آپ دیوا شریف واپس تشریف لائے اور اپنی تمام پراپرٹی جو اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی تھی، اس لیے کہ بہت بڑے جاگیردار تھے، وہ ساری پراپرٹی لوگوں میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور آپ پیدل سفر پر نکل گئے اور تمام درگاہوں پر حاضری دیتے ہوئے اور اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے پورا یوروپ، پورا عرب کنٹریز، فلسطین اور مصر، ایران، عراق، ترکی، سعودی عرب اور پوری دنیا کا کوئی ایسا دیش نہیں بچا، جرمنی، جاپان، فرانس، امریکہ، چائنا، ہر جگہ آپ نے سفر کیا۔ اتنا فیض سبحان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، سبحان اتنا فیض عطا فرمایا۔ جب پہلی بار آپ حج کو تشریف لے گئے تو خاتون جنت کے روزے اقدس میں آپ کو اتنا نواز دیا گیا کہ سرکار وائس پاک کا تو سفید احرام تھا، لیکن آپ خاتون جنت کی قبر سے ایسا لپٹ لپٹ کے روتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ صدیوں بعد کوئی بیٹا اپنی ماں سے ملتا ہو۔ تو آپ کا جو سفید احرام تھا وہ زرد رنگ کا ہو گیا، اور سرکار ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے کہ سنا ہمارے اوپر کسی مائی کے لال کا احسان نہیں ہے، ہم کو فقیری ہماری دادی جان خاتون جنت سے عطا ہوئی واہ ہے، واہ واہ، ہم سبحان کو اللہ فقیری ہماری سبحان دادی اللہ، جان خاتون واہ جنت سے واہ، عطا ہوئی ہے۔ تو اتنا فیض سرکار خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے اتنا فیض حاصل ہو گیا، اتنا پاور حاصل ہو گیا کہ آپ نے اس کو پوری دنیا میں چل کے ایک ایک گاؤں، ایک ایک قصبہ، ایک ایک سٹی ٹاؤن میں چل کر کے اور لوگوں میں اس فیض کو تقسیم کیا۔ تو ایسا آپ نے کوئی امتیاز نہیں رکھا کہ صرف مسلمان ہی فیض یافتہ ہوں، آپ نے ہزاروں لاکھوں انگریزوں کو فیض بانٹا، آپ نے ہزاروں یہودیوں عیسائیوں کو فیض بانٹا، اور ایسا فیض نہیں صرف کہ فیض بانٹ دیا، بڑے بڑے احرام پوش سرکار وائس پاک کے نامی گرامی جیسے حضرت رومی شاہ، یہ بھی انگریز ہیں، حضرت ولایتی شاہ، یہ بھی انگریز ہیں، حضرت عبداللہ شاہ، یہ بھی انگریز ہیں، مطلب سب امریکن یورپین ہیں، اور بہت بڑے بڑے یورپین، بہت بڑے فلاسفر جو ہے وہ حضور وارث پاک کے احرام پوش ہوئے، اور ان کی مزاریں آج بھی لوگوں کے لیے فیض کا دریا بنی ہوئی ہیں۔ جیسے یہاں پر ہندوستان میں ایک اسپرچل ایک یونیورسٹی چلتی ہے برہما کماریز نام سے، برہما کماریز ایشوریہ وشو ودیالیہ اس کو بولتے ہیں، تو اس کے جو سنچالک تھے، مین فاؤنڈر، ان کا نام تھا برہما بابا، انہوں نے فیض حاصل کیا حضرت رومی شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ، جو راجستھان میں ماؤنٹ آبو میں پہاڑ پر ان کی درگاہ ہے، لیکن اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں نے حضرت رومی شاہ وارسی سے فیض حاصل کیا، اور انہوں نے اس گیان کو، اس علم کو لوگوں میں تقسیم کیا، اور آج بھی ان کی پوری دنیا میں تمام ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے وہ اس روحانی علم کو چلاتے ہیں اپنے حساب سے، تھوڑا سا انہوں نے چینج کر دیا اور وہ چلا رہے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے لوگ ہیں، جس سے پرنس بسمارک کو لے لو، جرمنی کا راجکمار، اور کاؤنٹ گلازرا کو لے لو، ملکہ وکٹوریا کو لے لو، مطلب حضور وارث پاک کا ایسا تھا کہ پیون سے لے کے اور پریسیڈنٹ تک
कोई आदमी ऐसा नहीं था जो आपके दामन से वाबस्ता ना रहा हो, वो हिंदुस्तान हो या कोई दुनिया का कोई भी देश हो, सारी दुनिया के टोटल हर ग्राउंड के लोग, हर किस्म के लोग, हर तबके के लोग आपसे जुड़े और हर तबके के लोगों ने आपसे फैज हासिल किया। और सरकार वाइस पाक ने मोहब्बत का प्रचार किया, मोहब्बत की तबलीग की, और सरकार ने फरमाया कि अगर मोहब्बत है तो सब कुछ है, और मोहब्बत नहीं तो रोजा, नमाज, हज और ज़कात सब बेकार है, बेमाने हैं, उसका कोई फायदा नहीं। सुभान तो मोहब्बत है तो सब आदमी कामयाब होता है। जब मोहब्बत होता है, जिसको मोहब्बत होती है, जिससे एक फ्लावर होता है सनफ्लावर, तो सनफ्लावर होता है कि करोड़ों एकड़ में भी अगर वो लगा हो, तो जैसे ही वो सूरज निकलता है उस तरफ वो अपना रुख कर लेता है, अपना मुंह कर लेता है, और जब जैसे जैसे सूरज जिधर जिधर जाता है उसका मुंह उसका रुख उधर होता जाता है। तो ऐसे ही जब मुरीद अपने पीर की तरफ इतना मुतवज्जा हो जाए कि पीर जिस तरफ उसको झुका दे उस तरफ झुक जाए, पीर जो इशारा करे, जो गाइड करे, उस पर वो चले, तो आज भी दुनिया में कोई मकाम और मर्तबे खत्म नहीं हो गए हैं, सिर्फ नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, विलायत के सारे सिलसिले जारी हैं। आज भी गौसुल आजम बन सकते हैं, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज बन सकते हैं, लेकिन अब चूंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुरीद नहीं मिलता, इसलिए गरीब नवाज नहीं मिलते और गौसुल आजम नहीं मिलते। अगर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्पानीपति रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुरीद मिले तो साबिर पाक आज भी हैं, लोग तलाश करने वाले हों तो। अगर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे और साबिर पाक जैसे मुरीद मिल जाए तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढना फिर मुश्किल नहीं है, ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही सरकार वाइस पाक के जो फकरा थे, हजरत हाजी मियाँ औघट शावारसी, हजरत फैजू शावारसी, हजरत रहीम शावारसी, हजरत बेदम शावारसी, हजरत हाफिज प्यारी, ये बड़े बड़े फकरा, इतने बड़े बड़े फकरा हुए, इतने बड़े बड़े फकरा, इनको देख करके सरकार वाइस पाक की याद आती थी। जिस तरह से हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को देख के आप फरमाते थे कि मन तू शुदम तू मनशुदी, मन तन शुदम तू जाशुदी, ताकस न गोए बाद अजी मन दीगरम तू दीगरी। या शेख मैं तू हो जाऊं तू मैं हो जा, मैं जिस्म हो जाऊं तू जान हो जा, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं और हूं तू और है। तो इस तरह से पहले थे, अब नहीं पाए जाते हैं। अब आदमी जो है वो पीर को छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ साफ करता है, जिसकी वजह से उसकी मंजिल नहीं चल पाती है, तस्वुर शेख उसका नहीं जमता है, एक जगह का होके नहीं रहता है। सरकार वाइस पाक ने मोहब्बत पर बहुत जोर दिया, और सरकार वाइस पाक ने फरमाया कि अगर मोहब्बत है तो मुरीद पीर के सीने पर सवार होकर के हासिल कर सकता है। अगर मोहब्बत है तो सादिक, तलबे सादिक अगर है तो मुरीद मट्टी के ढेर से हासिल कर सकता है। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं पाई जाती तो फिर वही होगा कि मक्का गए, मदीना गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए। बहुत से लोग जाते हैं, मक्का मदीना भी जाते हैं और बगदाद और करबला और नजफ भी जाते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं वैसे खाली हाथ ही वापस आ जाते हैं, वो होटलबाजी करके वापस आ जाते हैं। उनके अंदर के कोई दरवाजे खुलते नहीं, उनके अंदर के कोई मतलब कोई लाइन चालू ही नहीं होती, वो ऊपर ऊपर जाके और चले आते हैं, इसलिए कि आंखें उनकी कहीं हैं, निशाने कहीं हैं, इशारे कहीं हैं, वो चल कहीं रहे हैं, देख कहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ। आज आदमी को पता ही नहीं है कि मेरा मकसद क्या है, मेरा मतलब क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है, उसको मंजिल का ही पता नहीं है। पीर जो बताता है, और इस वक्त तो पूरी दुनिया जो है वो पागल है यूट्यूब में, पूरी दुनिया पागल है मोबाइल में। तो अब आदमी को ना पीर की तलाश है, ना खुदा रसूल का चक्कर है उसको, ना किसी से उसको मतलब नहीं। अब वो हर सवाल का जवाब मोबाइल से पूछना चाहता है, हर सवाल का जवाब वो मोबाइल में तलाश करता है, लेकिन ऐसे इल्म हासिल नहीं होता।
جب تک آدمی کسی کے سامنے اپنا زانو ادب طے نہ کرے، کسی کے سامنے وہ علم حاصل نہ کرے، اس کے سامنے بیٹھے نہ ادب سے، تب تک ایسے اگر کتابوں سے علم حاصل ہوتا تو لوگ بازار سے کتابیں لے کر کے اور ڈاکٹری پڑھ لیتے اور ڈاکٹر ہو جاتے، لیکن کہاں کہاں منہ مارتا ہے، سوچتا ہے کہ لا یہ کر لوں، پیسہ کما لوں، شاید سکون مل جائے، لیکن پیسہ کما لیا، کوئی روگ لگ گیا، سکون غائب ہو گیا۔ سوچتا ہے کہ لاؤ شادی کر لوں، شاید سکون مل جائے، شاید عورت میں سکون ہے، شاید دولت میں سکون ہے، شاید دنیا میں سکون ہے، لیکن نہیں۔ اگر ان سب جگہوں پر کہیں بھی سکون ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کا اعلان فرماتا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اگر کہیں اور سکون ہوتا تو اللہ اس کے بارے میں بھی انڈیکیٹ کرتا کہ وہاں بھی سکون ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، لیکن ذکر کا طریقہ یوٹیوب نہیں بتائے گا، موبائل نہیں بتائے گا، ذکر کا طریقہ شیخ بتائے گا، تمہارا پیر بتائے گا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، اس لیے کہ سارے انسانوں کی خوراک ایک جیسی نہیں ہے، کوئی 1 روٹی کھاتا ہے، کوئی 2 روٹی کھاتا ہے، کوئی 5 روٹی کھاتا ہے، کوئی پورا پورا بکرا کھا جاتا ہے، کوئی مرغا کھا لیتا ہے، لیکن کوئی آدمی آدھی روٹی میں بس ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کا 1 ٹکڑا روٹی میں بس ہو جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کا ذکر الگ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی سائیکل چلانا جانتا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلانا جانتا ہے، کوئی کار چلانا جانتا ہے، کوئی ٹرین چلانا جانتا ہے، کوئی پلین چلانا جانتا ہے، کوئی راکٹ چلانا جانتا ہے۔ تو اس طرح سے سب کے سفر بھی الگ الگ ہیں، سب کے راستے الگ الگ ہیں، کوئی زمین کے راستے سے چلتا ہے، کوئی آسمان کے راستے سے چلتا ہے، اور کوئی ایسے راستے سے چلتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے ہمارا ایک مرید تھا، وہ مسجد نبوی میں کئی سالوں وہاں کے وضو خانے کا سینئر انچارج تھا، سید اختر پرویز۔ تو اس نے بتایا کہ میں ایک رات 2-2:30 بجے بیٹھا تھا 3 نمبر باتھ روم میں، وضو خانے میں، تو اچانک سارے نل چالو ہو گئے، پانی بہنے لگا اور آدمی کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ یہ پریشان ہو گیا کہ سارے نل کیسے چالو ہو گیا، وہ جا کے ٹرانسمیٹر لا کے اس میں لگا دیا کہ کتنے آدمی اس میں 5 ٹائم وضو بناتے ہیں، تو پتا چلا کہ 3,500 سے لے کے 5,000 تک کے لوگ 5 ٹائم اس میں وضو بناتے ہیں، اور تالا بھی بند ہے لیکن وضو خانے چالو ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے اولیاء اللہ طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں کہ وہ 5 ٹائم بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، لیکن آدمی کو جب اپنے بارے میں گیان ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں علم ہو جاتا ہے، تو نہ اس کے لیے چلنا مشکل ہے، نہ اس کے لیے کہیں جانا مشکل ہے، نہ اس کے لیے کہیں پہنچنا مشکل ہے، نہ اس کے لیے کہیں کسی کی مدد کرنا مشکل ہے۔ اولیاء اللہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لے آدمی کہ بیٹھے ہندوستان میں اور نماز پڑھا رہے ہیں کعبے میں، بیٹھے ہندوستان میں اور جہاز ڈوب رہا ہے ترکی میں، وہاں پر اس کو کنارے لگا دیا۔ تو جو آدمی جہاں یاد کیا شیخ کامل کو، وہاں پہنچتا ہے، اور پہنچنا بھی چاہیے، لیکن مرید اس لائق ہو، مرید سچا عاشق ہو تو شیخ پہنچتا ہے، اور مرید اگر تذبذب میں ہے، کہیں ادھر بھی ہے وہ ادھر بھی ہے، آگ میں بھی ہے پانی میں بھی ہے، تو پھر پیر نہیں پہنچتا۔ اگر پیر تبھی پہنچتا ہے جب عشق سچا ہو، تو پھر مرید عاشق کہیں بھی ہو دنیا میں، وہ جب بھی پکارتا ہے تو شیخ وہاں پہنچتا ہی ہے، اور پہنچنا بھی چاہیے، شیخ کا حق ہے پہنچنا۔ تو اس طرح سے بہت کچھ بولنا ہے ہمارے سلسلے میں، کروڑوں فقراء سرکار وارث پاک کے ہوئے ہیں، ان پر کام نہیں ہوا، ان پر کام نہیں ہوا۔ میں کوشش میں لگا ہوں کہ ان لوگوں پر بھی کام کروں، اور جن جن لوگوں سے پورے دنیا کے تمام بزرگوں سے میرے تعلقات ہیں، جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کے بارے میں میں کچھ بولوں لکھوں، انشاءاللہ اس پر بھی میرا کام چالو ہے۔ اور سلسلے وارثیہ میں پورے دنیا میں کوئی ایسا دیش نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی احرام پوش آرام فرما نہ ہو، جہاں کوئی نہ کوئی احرام پوش فقیر وہاں موجود نہ ہو۔ لیکن سلسلے وارثیہ کا ایک رونا ہے
کہ بہت سے لاکھوں فقراء وارثیہ تو چوری ہو گئے. ان کو لوگ چرا لیتے ہیں. فقیر سیدھے سادے ہوتے ہیں تو لوگ چرا لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے سلسلے کے ہیں، ہمارے سلسلے کے ہیں. چلو کہیں بھی کسی بھی سلسلے کے ہوں، لیکن ان کی قبروں کو آج بھی روشنی ہوتی ہے. اور جو اللہ کے عشق میں مر گیا اس کا دنیا بھی روشن رہتا ہے اور اس کا قبر بھی روشن، حشر بھی روشن، سب کچھ اس کا روشن رہتا ہے. بس جس کے زندگی میں چراغ اس کے اندر جل گیا تو پھر اس کے قیامت تک پھر اس کو چراغ کی کمی نہیں، اس کے قبر میں، اس کو حشر میں کہیں روشنی کی کمی نہیں رہتی ہے. ہر جگہ چراغ جلتا ہی رہتا ہے. بس آدمی کو چاہیے کہ اسی جیون میں، اسی زندگی میں اپنے اندر چراغ جلا لے، اور نہ آتا ہو چراغ جلانا تو کسی شیخ سے جلوا لے اس کی خدمت کر کے، اور پھر پوری زندگی، پورا جیون عیش و آرام سے رہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی عیش و آرام سے رہے، اور آخرت کے دن عشق کے پیر سے اٹھے. اور عشق رسول تو دنیا میں ہی جب وہ پیر سے عشق کرتا ہے تو فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی ساری ڈگریاں یہی طے کر لیتا ہے. تو پھر حشر میں بھی ٹینشن نہیں، وہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، اپنے عاشقوں کا انتظار ہی کرتے رہیں گے. جہاں حوض کوثر پر وہ انتظار ہی کرتے رہیں گے کہ آؤ میرے چاہنے والوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سارے اولیاء اپنے اپنے چاہنے والوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. سارے اولیاء اپنے اپنے چاہنے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیں گے. پھر تو کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے. تو دنیا میں بھی اگر جھلک مل گئی خدا رسول کی تو دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام سے جیو. لیکن آدمی جینے کے طریقے سوچتا ہے کہ سیکھوں، لیکن نہیں، جو مرنا سیکھ گیا وہ اصل میں جینا سیکھ گیا. آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے مرنا سیکھے. جو آدمی مرنا سیکھ گیا وہ پھر جینا سیکھ جاتا ہے، اور جو جینے کے چکر میں جینا سیکھ پاتا ہے نہ مرنا سیکھ پاتا ہے. پہلے اپنے اندر جو بھیڑ ہے، اپنے اندر بہت رش ہے انسان کی، اپنے خود کے اندر وہ بھیڑ بہت ہے، اس بھیڑ کو کم کرے. وہ تصور شیخ میں جب آدمی جاتا ہے، تصور شیخ میں جانا ہی توحید ہے. اس لیے کہ تمام جو خیالات اس کے دماغ میں چل رہے ہیں پاگلوں کی طرح، بہت بھیڑ، پورا شہر، پورا دیش، پوری دنیا اس کے اندر موجود ہے، پوری کائنات موجود ہے. تو اس کائنات سے اس کا ذہن ہٹے اور ایک کی طرف قائم ہو تو پھر اللہ اس کے اوپر اپنے علم و معرفت کے دروازے اس کے اوپر کھولتا ہے. جب آدمی ایک طرف رجوع ہو جاتا ہے، اور جب تک ایک طرف رجوع نہیں ہوگا تب تک اس کے اوپر کوئی دروازے کھلتے نہیں ہیں. آدمی تھوڑی دیر ادھر بھاگے، تھوڑی دیر ادھر بھاگے، پھر تھوڑی دور ادھر بھاگے تو وہ کہیں نہیں پہنچتا ہے. جو آدمی تھوڑا دیر 2 فٹ ادھر کھودتا ہے، پھر 2 فٹ وہاں کھودتا ہے، تو پھر 2 فٹ وہاں کھودتا ہے، پھر 2 فٹ وہاں کھودتا، وہ زمین کے نیچے پانی نہیں نکال پاتا ہے. اور جو آدمی ایک ہی جگہ پر کھودتے رہتا ہے بالآخر وہ پانی نکال لیتا ہے اور کنواں تیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کو پانی کے لیے کوئی ٹینشن نہیں رہتا. لیکن جو آدمی ادھر ادھر منہ مارتا ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، تو پھر وہ نہ کنواں کھود پاتا ہے نہ پانی نکال پاتا ہے، اور آخرکار اس کا جیون یوں ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. نہ جیون اس کا مزہ آیا زندگی میں، نہ مرنے میں مزہ آیا، نہ قبر میں مزہ آیا، نہ حشر میں مزہ آیا، کہیں نہیں مزہ آیا. تو آدمی کو چاہیے کہ ایک طرف لگا رہے، ایک صورت پکڑ لے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک صورت پکڑ لو، وہی دنیا میں، وہی قبر میں، وہی حشر میں قائم ہو جائے گی. اور اگر اس کا جو اور ڈیٹیل ہے اس کا کہ جب آدمی ایک صورت پکڑ لیتا ہے تو ساری صورتیں قائم ہو جاتی ہیں. اگر ایک صورت کا راز کھل گیا تو ساری صورتوں کا راز کھل جائے گا. اگر ایک صورت کا راز نہ کھلا تو کسی صورت کا راز نہیں کھلتا. اور انسان جب اپنا راز اس کے اوپر کھل جاتا ہے، جب انسان اپنے بارے میں جان جاتا ہے تو پھر وہ سب کے بارے میں جان جاتا ہے. جب انسان اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے اتنا ہی وہ خدا کے بارے میں جانتا ہے. اپنی معرفت، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، جس نے اپنی سانسوں کو پہچانا، جس نے اپنے دم کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس نے اپنے خدا کو پہچانا. تو اور کچھ بولنا ہے محمد کی چالو رکھوں کہ بند کروں؟ نہیں چالو کرو حضرت. Those of you that are listening to the program, we have live here Al-Hajj Sufi Rafiq Ali Shah Warsi, and I cannot say anything much. I can't even translate
properly into English what he's saying. He's speaking in depth, and this is an actual Sufi who's talking from experience. So those of you that are online, please take advantage of the situation. We see we have a lot of Warsi Murids that are watching. If you're enjoying the show, please comment there on our Facebook page as Ya Waris. Comment Ya Waris if you're enjoying Hazrat's conversation. Hazrat, we hand over back to you. Hazrat, we know that tonight is the Wisal Sharif of Sarkar Alam Pana Waris Pak Rahmatullahi Ta'ala alayhi. And we know, Hazrat, that you came several times to South Africa with your Sufi mission. Hazrat, I would like to know, or I'd like to pass, or for you to pass on the message, what is the Warsi Sufi mission, Hazrat? एक चीज और बता देता हूं कि जी जी मैंने बहुत सी हिस्ट्री पढ़ी, औलिया अल्लाह की बहुत से बुजुर्गों को मैंने पढ़ा, लेकिन हुजूर वारिस पाक का जिस तरह से विसाल हुआ, जिस तरह से आपकी आखिरी रात गई, मैंने ऐसा ना कहीं पढ़ा हूं ना सुना हूं। इसलिए कि हुजूर वारिस पाक का जब आखिरी रात आई, तो जब आधी रात में यानी 12 बजे रात में हुजूर वारिस पाक ने फरमाया, अभी नहीं, हम अभी नहीं चलेंगे, मुश्की घोड़े की टांग टूटने दो और बहेली को आने दो। फिर 4 बजे आपने हाथ ऊपर बुलंद किया, ऐसा लगा कि किसी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार ने फरमाया, मुश्की घोड़े की टांग टूट गई, यानी रात गुजर गई, बहेली आ गई, यानी सुबह आ गई। और फिर हुजूर वारिस पाक के अंदर से वारिस पाक निकले और बाहर चले गए। हरे रंग के वारिस पाक अंदर से निकले, और जितने वहां पर लोग मौजूद थे उन सब ने देखा कि वारिस पाक के अंदर से वारिस पाक निकले और चले गए। ऐसा मैंने न कहीं पढ़ा है और न कहीं सुना है आज तक। इतना अच्छा, ये एक अजीब किस्म का अनुभव था। एक चीज ये, दूसरी चीज मैंने देखा कि हुजूर वारिस पाक के जितने फुकरा थे, जितनी तस्वीरें लोगों की, जितने फुकराओं की अवेलेबल हैं, उन सारे लोगों की तस्वीरें सरकार वारिस पाक से मिलती हैं। इतना जबरदस्त उनका तस्वीर शेख था कि वो उनका तन, उनका मतलब जाहिरी जिस्म भी हुजूर वारिस पाक के जैसा हो गया, हुजूर वारिस पाक के जैसा हो गया। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, बात करना, हर चीज सरकार वारिस पाक के जैसा हो गया। अब ऐसी मिसालें दुनिया में नहीं मिलती, बहुत कम, शायद कहीं होंगे भी, होना तो चाहिए, लेकिन अब ऐसे शेख के आशिक, ऐसे पीरों के आशिक अब मिलते नहीं हैं। जिस तरह से सरकार वारिस पाक के हजारों नहीं लाखों करोड़ों शाख थे, जिनकी शक्लें भी सरकार वारिस पाक के जैसी हो गई, जिनकी चाल भी वारिस पाक के जैसी हो गई। तो आदमी जब अपने पीर के तस्वुर में रहता है, तो परवरदिगार आलम उसको सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी गिफ्ट में देता है, सारी फैसिलिटी दीनी और दुनियावी सारी सुविधाएं उसको गिफ्ट में देता है। अगर आदमी इधर उधर भटका, जैसे इधर उधर भटका, तो फिर उसको सजा मिलती है। और किसी शायर का शेर है कि रास्ता चलने वाले राही, इसमें खता रहबर की नहीं, रास्ता चलने वाले राही, इसमें खता रहबर की नहीं, जो ना चलेगा देख के रास्ता खुद ही ठोकर खाएगा। तो जो आदमी देख के रास्ता देख के नहीं चलता है, वो खुद ही ठोकर खाता है। और आदमी देख के रास्ता वही चलता है जिसको प्यार हो जाता है, जिसको अपने हर शय में अपने महबूब को देखना रहता है, जिसको हर जगह हर तरफ अपने महबूब का जलवा देखना रहता है, उसके इश्क में वो मस्त रहता है। लेकिन हर आदमी को इश्क होता नहीं है, ये रास्ता सबके लिए होता भी नहीं है, हर आदमी के लिए ये रास्ता नहीं होता है। इसलिए कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए खास दिल अल्लाह ने चुन लिए हैं जिनको, वही इस रास्ते में कामयाब होते हैं, नहीं तो डूब जाते हैं। लोग चलते हैं, हुजूर वारिस पाक जब 14 साल की उम्र में सफर पर निकल गए, तो इटावे में एक सैयद साहब थे, सैयद तफज्जुल हुसैन साहब। तो उन्होंने पूछा कि हुजूर क्या आपकी शादी हो गई? तो सरकार ने फरमाया नहीं। तो उन्होंने समझा कि शायद ये शादी के लिए राजी हैं। उन्होंने अपनी बेटी को मांझे पे बिठा दिया और कहा कि हुजूर वारिस पाक से हमारी बेटी की शादी होगी। अब उनकी बेटी को एक क्या नाम था उनका, तालिब हुसैन नाम का एक शख्स था, वो हुजूर वारिस पाक का वो आदमी मुरीद हो गया और अर्ज किया कि हुजूर हम आपके साथ ही सफर करेंगे, आपका आपकी खिदमत करेंगे। सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया और सैयद तफज्जुल हुसैन ने अपनी बेटी को तैयार मतलब मांझे पे बिठा दिया कि तैयार हो जाओ।
जब वो सरकार वाजपा को पता चला, जिस दिन निकाह होने वाला था उस दिन सरकार वहां से चल दिए। तो सीए साहब आए, बोले कि साहबजादे मैंने तो अपनी बेटी का निकाह आपसे करने को सोचा और आप चल दिए। तो सरकार ने फरमाया, मियाँ साहब अगर मुझे निकाह करना होता तो मैं घर क्यों छोड़ता, गांव क्यों छोड़ता। तो बोले अब क्या करूं, इज्जत चली जाएगी। तो सरकार ने फरमाया, वो तालिब हुसैन उस लड़की पर आशिक थे पहले से, तो सरकार ने फरमाया तालिब हुसैन से कर। तो तालिब हुसैन से उसकी शादी हो गई, तालिब हुसैन वहीं रह गए। और कौन खिदमत करता है, कौन सफर में जाता है। तो हर आदमी इस राह का मुसाफिर नहीं होता है। इसलिए कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अगर आदमी को किसी से आशनाई हो गई, किसी से दिल लगी हो गई, किसी से इश्क हो गया, तो फिर वो हर कदम पर अपने महबूब का जलवा देखता है और हर कदम पर उजाला उसका वेलकम करता है, हर कदम पर रोशनी उसका इस्तकबाल करती है। नहीं तो आदमी जब इधर उधर मुंह मारता है तो अंधेरे में डूबता चला जाता है, परेशानियों में डूबता चला जाता है, तकलीफों में डूबता चला जाता है। और दोष देता है वो पीर का, इसलिए कि नकाब पहने हुए, चादर ओढ़े हुए पीर के कि हम फला पीर से मुरीद हैं। तो वो चादर दिखाने के लिए ओढ़े हुए कि हम वारसी हैं, हम कादरी हैं, हम साबरी हैं, हम चिश्ती, हम निजामी हैं, हम फरीदी हैं, हम कुतबी हैं। इस तरह से वो नकाब तो पहने हुए वारसियत का, नकाब पहने हुए साबरियत का, चिश्तियत का, लेकिन उसको शेख से लगाव नहीं है, उसको पीर से प्यार नहीं है। वो कहीं और प्यार कर बैठा है, वो कहीं और दिल दे बैठा है, वो कहीं और इश्क कर बैठा है। तो वो कामयाब नहीं होगा। जब तक उसको जिस्म की भूख है तब तक उसमें मजा आता है, फिर जिस्म की भूख खत्म हो जाती है, फिर वो तड़पता है। इसलिए कि अल्लाह ने दिल को पैदा किया है अपने लिए, उसमें दूसरे की गुंजाइश नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दिल को अपने लिए पैदा किया है। तो इंसान का दिल, दिल का खालीपन किसी चीज से नहीं भरा जा सकता। दुनिया की सारी दौलतें उसको दे दो, उसके दिल का हुजरा भरेगा नहीं। दिल का हुजरा भरने के लिए तो परवरदिगार आलम का, अल्लाह का जिक्र चाहिए, उसका इश्क चाहिए, उसकी मोहब्बत चाहिए। उसके बगैर दिल का खालीपन नहीं भरता है। और आदमी वो दिल का खालीपन भरने के लिए पूरी पूरी रातें मोबाइल चलाता है, पूरी पूरी रातें गप्पे मारता है, नुक्कड़ सभाया करता है, इधर उधर चौराहों पर बैठ करके पूरा पूरी रात गुजार देता है कि शायद सुकून मिल जाए। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके कान को सुकून मिल जाता है, लेकिन जैसे वो वहां से उठता है और घर पे जाता है फिर वो बेचैन हो जाता है। इसलिए कि सुकून उसको दिल का नहीं मिला। दिल का सुकून तो अल्लाह ने चैलेंज किया है, अल्लाह ने ऐलान किया है कि कुलूबिल मोमिनीना अर्शिल्लाह ताला और अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। मैं तुम्हारे दिल में ही हूँ, दिल मेरा अर्श आज़म है, दिल में तुम्हारा दिल जो है मेरा तख्त है, मेरा बैठने की जगह है। और अगर तुमको सुकून चाहिए तो मेरा जिक्र करो, इसलिए कि सुकून और कहीं है नहीं। तुम कहीं भी तलाश कर लो, कहीं भी तलाश कर लो, इसलिए कि दुनिया सुकून की जगह है ही नहीं। दुनिया सुकून की जगह नहीं है। दुनिया दुनिया भर की मगजमारी की जगह है। दुनिया में जिसने दिल लगाया वो बेवकूफ है। और दुनिया में जीने के लिए आदमी को अक्ल बहुत लगाना पड़ता है, और अक्ल वाले हमेशा फ्लॉप होते हैं। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर रिसर्च करके फरमाया, अक्ल आमद दीन और दुनिया शुद्ध खराब, इश्क आमद दोनों आलम कामयाब। कि जब अकल आदमी की उभरती है, अकल ज्यादा तेज होती है, तो उसका दीन और दुनिया दोनों खराब हो जाता है। और जब आदमी के अंदर इश्क जागता है तब दीन और दुनिया दोनों आबाद हो जाता है, तब उसका दीन और दुनिया दोनों आबाद हो जाता है। तो आदमी दुनिया में जो भी कुछ भी हासिल कर ले उसमें सुकून नहीं, इसलिए कि वो छूटने वाला है। ये जिस्म भी छूटने वाला है। ये जिस्म भी एक टाइम तक अल्लाह ने दिया है, भाड़े का है, किराए का है, रेंट पर है। ये जिस्म भी छूट जाएगा, ये दुनिया भी छूट जाएगी, ये घर मकान दुकान सब छूट जाएगा, पैसा कौड़ी बीवी बच्चे सब छूट जाएंगे। तो आदमी तमाम कुछ करता है कि हम अपने बीवी बच्चों को खुश कर लें, हम अपने उसको खुश कर लें, उसको खुश कर लें, उसको खुश खुश कर लें, और कोई खुश नहीं हो पाता है। आदमी को चाहिए कि वो अपने रब को खुश करने के लिए लग जाए, उस काम पे लग जाए। और अगर रब खुश हो गया तो सब खुश हो जाएंगे। जिसका रब उसका सब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका रब उसका सब। तो जब रब होता, तो इन सब चीजों के लिए आदमी को चाहिए कि पूरी तरह से, तन से, मन से, धन से
جیسے جس نے اپنے پیر کو پکڑ لیا تو وہ آیا ہوا پیر 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 پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تو جڑے ہوئے ہی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم۔ سبحان اللہ تو مولانا. آدمی کو مضبوطی سے ایک کو پکڑنا چاہیے، ایک کو، اور اسی کو مطلب قاعدے سے پٹانا چاہیے، اسی کو عشق کرنا چاہیے، اسی کو پیار کرنا چاہیے، اور اسی کے پیار میں پورا جیون بھی گزار دینا چاہیے، اور آخر کار کامیاب ہو جانا چاہیے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو جس کے پاس دنیا کی دولت ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس عشق کی دولت ہے۔ اگر دنیا کی دولت سے کامیاب ہوتا تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص ہوتا نمرود، شداد، حامان، قارون، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہوتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ کامیاب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کامیاب ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کامیاب ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کامیاب ہوئے حضور مولا کائنات۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کامیاب ایسے شخص ہوئے۔ تو عشق جس کے دل میں جاگ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کسی بھی حال میں ہو۔ عاشق کا سرکار وائس پاک فرماتے ہیں کہ عاشق کی ہر سانس بلا کسب عبادت ہے۔ سبحان اللہ، عاشق کی ہر سانس، اس لیے کہ اس کے خیال میں اس کا معشوق رہتا ہے، تو اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے، سبحان اس اللہ، کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، اس کا سونا جاگنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ, سبحان اللہ. I think we have Maulana Ashraf on the line. Hazrat, are you on the line? جی ہاں جی چل بات Ji, کچھ Maulana, you can do the conclusion with Hazrat. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.